بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر لفظ کی آواز جدا گانا ہوتی ہے، اور اگر وہ صحیح معنوں میں ادا نہ ہو تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، قرآن مجید کا حافظ بنائیں، قرآن پاک سیکھنے والا بنائیں، پھر دیکھیں آپ کی نسلیں کیسے سنوریں گی۔ آج اگر ایک بیٹی صحیح معنوں میں دین سیکھ جاتی ہے تو کل کو اس کا سارا خاندان دین پر عمل پیرا ہوگا۔ چاہے آپ اپنے بچوں پر دنیا کے خزانے کیوں نہ خرچ کریں، مگر قیامت کے دن وہ آپ سے بھاگیں گے۔ اگر آپ نے انہیں قرآن سکھایا تو وہ آپ کو تلاش کریں گے تاکہ آپ کو وقار کا تاج پہنایا جائے۔ پیاری بہنوں، میں آپ کو آج بتاتی چلوں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم وظائف کرتے ہیں، بہت زیادہ وظائف کرتے ہیں۔ ہمیں بیماری کے لیے وظیفہ چاہیے ہوتا ہے، ہمیں مشکلات کے لیے وظیفہ چاہیے ہوتا ہے، ہمیں تنگ دستی کے لیے، اولاد کے لیے، ہر چیز کے لیے وظیفہ چاہیے ہوتا ہے، اور ہم تسبیح پہ تسبیح پڑھتے جاتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں اور ہماری بھی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ تسبیحات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو آباد رکھا کرو۔ جس گھر میں مکین نہ ہو وہ گھر ویرانہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر بھی ویران کہلاتا ہے۔ اور ہمارے دلوں میں آج کل جگہ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم گھر آتے ہیں، ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے، پوچھنے پر کہتے ہیں ہمارا دل نہیں ہے، ہمارا موڈ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل خوش رہے، آباد رہے، تو یہ دل قرآن پاک کی تلاوت سے آباد ہوتے ہیں۔ تو آئیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ دل بھی آباد ہوگا، ہماری روح بھی خوش ہوگی اور ہم مطمئن بھی ہو جائیں گے۔ یہ روح اللہ کی یاد سے پرسکون ہوتا ہے۔ اگر ہم تلاوت کریں گے تو ہمیں سکون آئے گا اور ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور عمل پیرا ہوا، قیامت کے دن نور کا تاج، جس کی روشنی سورج کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسا لباس ڈالیں گے جس کی قیمت کے برابر کوئی نہیں۔ وہ عرض کریں گے ہمیں لباس کس وجہ سے ڈالا؟ تو پھر کہیں گے تمہارے بچوں نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل پیرا تھا۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کروڑوں دعاؤں اور خوشیوں کے لازوال خزانے کے ساتھ آپ کا اور آج کا اور ہر آنے والا دن رحمتوں والا، برکتوں والا کیسے ہوگا کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور صحیح معنی میں کریں گے۔ ہم صحیح معنی میں نہیں کریں گے، اگر ہماری کوئی زبر زیر کی غلطی ہوگی تو وہ معنی تبدیل ہو جائے گا۔ جب معنی تبدیل ہو جائے گا تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ جب ہم ایک چیز مانگ رہے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں کہ ہم اس کے تلفظ صحیح نہیں ادا کریں، ادائیگی صحیح نہیں ادا کریں، تو اس الحمد کو ہم الحمد پڑھیں گے،
الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور الحمد کا مطلب ہے آگ کی. اسی طرح اسمن کا مطلب ہے نام اور اسمن گناہ. اس میں سین اور سا کا جو لفظ ہے وہ الگ الگ ہے. اب جس میں اسمن آئے گا سین آئے گا اور دوسرے اسمن میں سا آئے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم سین والے کو بھی سا پڑھتے رہیں گے تو ہمیں کیا معنی تبدیل ہو جائے گا. معنی یہ ہوگا ہم مانگ رہے ہوں گے یا اللہ اسمن، یا اللہ ہمارے نام کو بلند کر. تو ہم کیا کر رہے ہوں گے، جو اسمن ہم پڑھ رہے ہوں گے وہ اصل میں اسمن ہے، سا ہے. وہ اسمن پڑھیں گے اور ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اسمن گناہ، یا رب العالمین ہمارے گناہ بلند کر. یعنی کہ یہ زبر زیر کی غلطی معنی کو چینج کر دیتے ہیں. اسی لیے آئیے پیاری بہنوں کوشش کریں کہ ہم خود بھی تعلیم اپنی قرآن پاک کی صحیح تلفظ سے ادا کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کا اسکول انگلش میڈیم میں ہو، انگلش میڈیم ہو، اسکول اچھا ہو، انگلش آتی ہو، فیوچر دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم قرآن پاک میں اس کی ادائیگی اچھی کر کے، اس کا تلفظ اچھا کر کے اپنے فیوچر مطلب اپنی آخرت کو سنواریں. تو پیاری بہنوں اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو آپ کمنٹس باکس میں بتائیں، میں آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھانا شروع کرتی ہوں. ہمارے قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج ہے. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمیں علم نہیں ہے. ہم قرآن پاک کو رٹا لگا کے پڑھتے ہیں. آج ہم نے ایک قرآن پاک مکمل کر لیا، کل ہم نے 2 کر لیے، پرسوں ہم نے 3 کر لیے. ہماری یہی عادت ہے. اگر ہم سمجھ کے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ہمیں اس کے معنی پتہ چلتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے. جیسے ہمیں اگر کسی چیز کی مشکل ہوتی ہے، ہر مشکل کا علاج ہے قرآن پاک میں. ہر طوفان سے لڑنے کا علاج ہے، ہر چیز کا علاج ہے، رزق کا علاج ہے. تو ہم آپ کو تسبیحات بتائیں گے اسی قرآن پاک کے ذریعے. لیکن وہ 98% یقین ہے کہ مجھے وہ آپ کی دعا قبول ہوگی جو آپ کو وظائف بتائے جائیں گے. لیکن اس میں ہمارا اصل جو مقصد ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، تبھی ہماری دعا قبول ہوگی. اور انشاءاللہ جتنے یقین کے ساتھ، جتنا پختہ ارادے کے ساتھ ہم سوچ کے پڑھیں گے ہماری دعا قبول ہوگی. اور انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات آسان کرے. آمین. جزاک اللہ.